عن طارق بن شهاب قال حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے، الا علی اربعۃ، عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض، مگر اس وجوب سے 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کے آدمی مستثنی ہیں۔ ایک غلام جو کسی کا مملوک ہو، دوسرے نمبر پہ عورت، تیسرے نمبر پہ لڑکا جو ابھی بالغ نہیں ہوا، چوتھے نمبر پہ بیمار۔ جمعے کے بارے میں چند باتیں کل کے درس میں بیان ہوئی تھی، کل ہی بات شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے روزے کے متعلق دروس حدیث بیان ہو رہے تھے۔ تو کیونکہ پھر رمضان کے اندر جمعے کا آنا، اور پھر ویسے بھی مکمل سال جمعے کا اہتمام ہونا، تو ہر نماز کا اہتمام، کیونکہ یہ اس دن بھی یہ بتلایا کہ روزہ یہ ایک الگ فرض ہے اور نماز یہ اپنی جگہ۔ روزہ صرف رمضان میں فرض ہے، لیکن نماز سال کے 12 مہینے فرض ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح رمضان آتا ہے تو کم از کم ہر مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہے، تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز الگ سے پورا سال 5 وقتہ فرض ہے۔ انشاءاللہ کل سے نماز کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ جمعہ کا بیان شروع ہوا تو اب نماز کے متعلق چند باتیں، پھر اس کے بعد دوبارہ روزے کے متعلق، شب قدر کے متعلق انشاءاللہ اپنی بات شروع کریں گے۔ تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی طرح اب آگے ایک حدیث ہے نماز جمعہ کے اہتمام اور اس کے آداب کے بارے میں۔ آج کے درس میں نماز جمعہ کی فرضیت، اس کے آداب اور اس کی چند سنتیں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عن سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، جمعے کے دن جو آدمی غسل کرے،
وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جتنی استطاعت ہو جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ أَوْ يَمُسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، جو تیل خوشبو اس کے گھر میں موجود ہو وہ لگائے، پھر نماز کے لیے گھر سے نکل جائے۔ فَلَا يَفْرِقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، پھر مسجد میں پہنچ کے اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھلانگ کے بھی نہ جائے۔ یہ آداب بیان ہو رہے ہیں، بس جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے۔ ثم یصلی، پھر نماز وغیرہ جو سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو ادا کرے۔ ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام خطبہ دے اس کو خاموشی سے سنے۔ الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو اللہ کریم اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ، کتنی بخششیں اور کتنے ثواب فضیلتیں اگر بندہ سوچے رمضان کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں موجود ہیں، لیکن ہم تو کبھی یہ مشکل ہے، کبھی جی دین مشکل ہے، کبھی جی نماز مشکل ہے، کبھی جی خرچ کرنا مشکل ہے۔ کتنا ثواب ہے۔ سورہ کہف جمعے والے دن اہتمام سے پڑھی، اس کا کتنا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ثواب۔ یہاں پہ دیکھیں یہ انسان پاک اپنے کو کر رہا ہے، مطلب فائدہ اس کا اپنا ہے، اپنی صفائی کر رہا ہے، پاکیزگی کا اہتمام کر رہا ہے۔ آگے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسواک بھی لگائے، خوشبو بھی لگائے، پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن اپنی لبیں یہ تراشا کرتے تھے۔ تو یہ آداب میں سے یہ سب کام کرنا، اس سے جسم ہمارا پاک ہو رہا ہے، لیکن پھر جمعے کا اہتمام، جا کے خطبہ سننا، اس پہ اللہ نے اجر کا وعدہ کر دیا۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں سنائی ہیں، اور یہاں تک بھی ہے کہ بھئی جمعے کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام کرو۔ یہ ساری باتیں یہاں پہ۔ اب فضیلتیں تو موجود ہیں، میں نے جیسے روزے کی بات چل رہی تھی اس میں بھی بتلایا تھا کہ فرائض، فضائل اور اسی طرح مناقب تو بہت ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میٹھے کے ساتھ کبھی کچھ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر کیا کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا، کیا ہمیں نہیں ملے گا، اس کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، یہ صرف رمضان نہیں، ہر جمعہ، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے۔ اب مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ اس نے پڑھا نہیں، اس نے سنا نہیں، اس نے سمجھا نہیں۔ جہاں اگر دین کی بات ہو رہی ہو تو وہاں کوئی بیٹھا نہیں، ورنہ فضیلتیں تو بہت ہیں، ثواب تو بہت ہے۔ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے دروازے پہ، ہمیں نہیں نظر آتے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے رجسٹر لے۔ یکتبون الاول فالاول، شروع میں آنے والوں کے نام یک کے بعد دیگرے لکھتے جاتے ہیں۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بُدْنَةً،
پہلے وقت، سب سے پہلے وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس بندے کی ہے جو اللہ کے حضور اونٹ کی قربانی پیش کرتے ہیں، جس نے اونٹ کی قربانی کی، مطلب اس کے ثواب اس کا بڑھ رہا ہے۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، دوسرے نمبر پہ آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے کی قربانی کر رہا ہے، اونٹ کی زیادہ ثواب، جو پہلے آیا اس کے اونٹ، دوسرے بعد میں آیا گائے۔ ثم کبشن، پھر اس کے بعد جو بندہ آیا اس کی مثال مینڈا جیسے دمبا وغیرہ۔ ثم دجاجہ، اس کے بعد جو آیا اس کی مثال ہے جیسے اس نے مرغی ذبح کی۔ مرغی تو کیا مطلب، دیکھیں اونٹ گائے تھوڑا کم ہو گیا، اب اس کے بعد پھر مینڈا دمبا کم ہو گیا، اس کے بعد پھر نیچے مرغی، اتنا سا ثواب اتنا رہ گیا۔ پھر ثم بیضۃ، ابھی بھی ثواب باقی ہے، اس کے بعد کوئی آ رہا ہے اسے انڈے جتنا ثواب مل رہا ہے، اس کی مثال ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں انڈا پیش کیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آ جاتے ہیں تو آگے فرمایا طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اس کے بعد یہ فرشتے اپنے دفتر کو لپیٹ لیتے ہیں، رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ ثواب اسی کے لیے جو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی جانے کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام فرائض، تمام نمازیں، پھر جمعے کی نماز، پھر اسی طرح روزے، پھر رمضان کے اندر جو اعمال ہیں، اللہ ہمیں وہ تمام کے تمام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا ارحم الراحمین، یا رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب کریم جتنے باب یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اس علاقے والے پوری امت مسلموں کو اپنی خصوصی رحمتوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ اپنی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے اور دیگر جتنے دینی ادارے ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ ان کی یا رب کریم ان ادارے والے جتنے بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دینی ادارے والے، دینی مدارس والے، یا رب کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان تمام پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا رب کریم غیب سے مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔